السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور باوقار سامعین اعظام، آپ سے ہم چند باتیں گوش گزار کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ تھوڑے سے مجلس کا احترام کرتے ہوئے مجلس کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر لیتے تو باقی ہماری نماز بھی ٹھیک ہی ٹھاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ نماز میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے، نشاندہی کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے۔ تو تھوڑا سا یہیں سے ہم لوگ پہلے شروع کریں، تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھیے۔ اس کو ادھر کر دیں، اسے لانا ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آیت نمبر 59 میں جو آیت بیان کیا ہے، آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، اسی کی روشنی میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نماز کے تعلق سے اتنی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز اسلام میں ایک محترم بالشان عبادت ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی پہچان یہی نماز ہے۔ کلمہ پڑھ لیے، اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر مسلمان ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جتنی بھی اللہ کی طرف سے عبادت کے احکام ہمیں ملے ہیں، جتنا بھی حکم ہم کو دیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے علاوہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو عبادات ہیں سارے کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، اور ڈیلی ہر روز ادا کرنا بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، آپ بتائیے کیا سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کیا ہر دن زکوٰۃ ادا کرنا ہے سالوں سال؟ نہیں، مسلمان میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب مال ہے، اور سال میں ایک ہی دفعہ اس کو ادا کرنا ہے، گویا کہ سب کے لیے نہیں ہے۔ آپ آئیے، روزہ بھی اسلام کا ایک پلر ہے، لیکن سال کے 12 مہینے روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ 11واں مہینے کے بعد 12واں جو مہینہ آتا ہے، 11 مہینے کے بعد 12واں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ایک مہینہ رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض ہے۔ آپ حج کو دیکھیے نا، حج بھی اسلام کا ایک پلر ہے،
کیا سب کے اوپر حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہر مہینہ حج ہے؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اس کے اوپر حج فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ طاقت میں مالی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت ہو، حکومت وقت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو، تب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور وہ بھی ہر سال نہیں، بلکہ لائف میں، زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہے اور حج ادا کرنا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سب کے اوپر فرض ہے، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، راجا ہو، پرجا ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہو، مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، آزاد ہو، غلام ہو، سب کے اوپر فرض ہے نا۔ اور وہ بھی ڈیلی ایک بار نہیں ہے، بلکہ دن اور رات میں 5 دفعہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو نماز کی اہمیت تو بڑھ جاتی ہے نا۔ جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو ہمیں اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کو ضائع اور برباد ہونے سے ہمیں کیسے بچانا ہوگا۔ ہم نے جو قرآن کی سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا آپ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ، نا اندیش لوگ وجود میں آ گئے اور انہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ اضاعوا الصلاة، انہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اسی پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں گے۔ انہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جس کے اندر دو غلط عادت، غلط نیچر، غلط رویہ پیدا ہو جائے گا تو وعید بتلائی گئی فسوف یلقون غیا، تو اس کو ضرور بضرور غی میں ڈالا جائے گا۔ غی سے مراد جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام غی ہے۔ غی میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ کیسے ضائع ہوتی ہے نماز؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے، نماز ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت توقیفی ہے۔ توقیفی تھوڑا ہارڈ لفظ ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ کسی کے تابع دار ہیں۔ اپنے من سے جیسے مودی جی من کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اپنے من سے اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا تو نہیں چلے گا، یہ توقیفی ہے۔ تابع ہیں کس کے تابع ہیں آپ بتائیے؟ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے کس کے تابع ہیں؟ دیکھیے تربیتی مجلس ہے نا، 10% تو آپ کو بھی بولنا چاہیے، 90% ہم بولیں گے، 10% آپ بولیے۔ کس کے تابع ہیں؟ کس کے تابع ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ کیوں؟ رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا کہ رسول کو جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان اور یقین کی نگاہ نے دیکھ لیا۔ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو آنکھ سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے یقین کی نظر سے دیکھنا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے، جیسے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، جیسے جلسہ اور قومہ میں رسول کو دیکھا، صحابہ نے ہو بہو من و ان امت کے سامنے نقل کیا، پیش کر دیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں یقین پیدا ہو گیا،
اور گویا کہ ہم یقین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی نماز ایسی ہے۔ اب ہمیں وہ کہاں ملے گا؟ دنیا کے سب سے اوتھنٹک اور سب سے معتبر قابل اعتماد کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اس روئے زمین میں قرآن کے بعد سب سے اعتبار والی کوئی کتاب ہے تو وہ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم شریف ہے۔ رسول اللہ کی پوری نماز کا حلیہ کیفیت صحابہ نے نقل کیا اور امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کر دیا۔ خیر، نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں متبع رسول بننا ہوگا، رسول کا نقل کرنا ہوگا، رسول اللہ نے کیسے نماز پڑھی۔ جیسے ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول سے وہ آدمی ملا نہیں، آ کر کے اس نے نماز شروع کر دی۔ دل کے اندر ایک شوق تھا کہ جلدی سے نماز پڑھوں اور صادق المصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، جلدی جلدی اس نماز پڑھ لی۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، سلام کیا، تب اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری کتاب الادان کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میاں جاؤ نماز دہرا لو، تم نے جو نماز پڑھی وہ ہوئی ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھ کر کے بھی انسان خود بخود اس نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ ضائع کا مطلب سمجھ میں آیا؟ انسان نماز پڑھ کر کے بھی خود بخود اپنی نماز کو ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر دوسری مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جیسے پہلے پڑھا تھا، پھر رسول اللہ کے پاس سلام کر کے آتا ہے، ملتا ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا لوٹو ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے جو نماز پڑھی میاں وہ نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ اسے ہی کیا، چوتھی مرتبہ اس صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا جائے، ہمیں نماز کا طریقہ بتایا جائے۔ پھر نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا۔ اس سے ہمیں سیکھ کے طور پر، نصیحت کے طور پر 2-3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہم اپنے من سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ آدمی اپنے من سے جلدی جلدی پڑھ کے رسول اللہ سے ملتے تھے، من کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری سیکھ یہ ہوئی کہ وہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ ان کو سکھایا، لہذا نماز کا طریقہ ہم کو اسی سے سیکھنا ہے جس کے پاس رسول اللہ کی حدیث کا صحیح نالج ہوگا، جانکار ہوگا، ہمیں اسی سے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ایرے خیر غیر نتو سے ہمیں نماز کا طریقہ اور صحیح طریقہ نہیں مل سکتا ہے۔ دیکھیے ایک صحابی آئے، صحیح بخاری کی حدیث، اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بھی جلدی سے پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا اگر تیری موت اسی حالت میں ہو گئی تو تیری موت فطرت پر نہیں ہوگی، یعنی اسلام پر تیری موت نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ نماز میں جلدی بازی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر جلدی بازی میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے کوے کے ٹھونک کی مانند تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے نماز ضائع ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، بڑی مشہور حدیث ہے نا، نماز میں سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کر کے بھی نماز کو خود بخود ضائع کرنا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کتاب الادان، اس کی نماز نہیں ہے یا نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اگر کوئی مصلی نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، پڑھنے کے بعد بھی اس نے اپنی نماز کو برباد کر دیا۔ یہی سے سمجھ میں آیا۔ اب سورہ فاتحہ چاہے نمازی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے مقتدی بن کر کے، چاہے وہ نمازی فرض نماز پڑھ رہا ہے، چاہے سنت پڑھ رہا ہے، چاہے نفل پڑھ رہا ہے، چاہے تنہا پڑھ رہا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہر حال میں اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا۔ وہ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سورہ فاتحہ کو اپنے ہی نفس میں آہستہ آہستہ اس کو پڑھ لو، آہستہ آہستہ اس کو پڑھ لو۔ پتہ یہ چلا کہ بنا سورہ فاتحہ کی ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی بنا سورہ فاتحہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو برباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھے، چھوڑنے کا کیا سسٹم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی، کوئی مسلمان بول سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانیں گے؟ بتائیے، کوئی بول سکتا ہے؟ جی ایک شرابی سے پوچھیے گا کہ کیا تم رسول اللہ کو مانتے ہو؟ کیا جواب دے گا؟ ایسے سوال کیجیے گا نا تو ہو سکتا ہے آپ پر ہاتھ چلا دے گا۔ رسول اللہ کے بارے میں، رسول کی بات ماننے کی بات کرتے ہو؟ ہم پی لیے تو کیا ہوا، لیکن ہم دل میں رسول اللہ کو بسائے، رسول اللہ کے لیے ہم جان دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، بولتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انکار نہیں کرتا، رسول اللہ کی حدیث کو انکار کرتا ہے۔ دراصل علم کے بعد، نالج کے بعد رسول اللہ کی حدیث پر عمل نہ کرنا یہ انکار کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا نا، کل امتی یدخلون الجنہ، امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ہے جو آپ کو انکار کرے گا، نہیں مانے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان لیا نا وہ جنتی ہے، جنت میں چلا گیا، اور جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اسی نے تو میرا انکار کیا۔ تو پتہ یہ چلا ایک زبان سے انکار کرنا ہوتا ہے جیسے غیر کرتے ہیں، اور دوسرا عمل کے ذریعے سے انکار ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے انکار کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ نے حکم دیا اور ہمیں یہ آگاہ کیا، بلکہ تنبیہ کر دیا کہ بنا سورہ فاتحہ کی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس میں طول طاویل ہم نہیں کر سکتے ہیں، طول طاویل کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت جب پڑھی جائے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیے۔ ہم کہتے ہیں ظہر کی نماز میں قرآن کی کون سی آیت آپ سنتے ہو؟ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں کون سی قرات آپ سنتے ہو؟ پھر بھی تو امام کے پیچھے آپ خاموش رہتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء، مغرب اور فجر میں قرات والی جو 2 رکعت ہیں، جیسے عشاء میں، تو اس وقت 2 رکعت میں آپ نے مان لیا، سن لیا، لیکن آخر کی 2 رکعتوں میں تو قرات نہیں ہوتی، اس میں کیوں پڑھنے سے روکا جائے گا؟ اسی طریقے سے مغرب کی 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں تو قرات نہیں ہوتی ہے، کون سی قرات آپ سننے کے لیے بولتے ہیں؟ تیسری رکعت میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں روکا جاتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیے، تو خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیپ سائلنٹ، ایک دم مکمل طور پر آپ چپ ہو جائیے۔ آپ نماز میں جب آتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، آپ کو نماز میں ملنا ہے، تو آپ کیسے ملتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر کے ملتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ اکبر کہنا بھی تو خاموشی کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں ادھر، اور آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہو رہے ہیں، تو اللہ اکبر بھی تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نا۔ کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ تو بنا اللہ اکبر کہے کوئی آدمی نماز میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت میں آپ دیکھیے گا، ادھر جماعت چل رہی ہے، قرات چل رہی ہے، اور اسی درمیان میں لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، پیلر کے پیچھے، کھمبے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور فٹافٹ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک قرات ہو رہی، بھائی وہاں سنت آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیسے وہاں سنت پڑھی جا رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا انسان جب سنت کو اور قرآن کی آیتوں کو اپنے دماغ سے سمجھنے لگے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ بھٹکے گا، اور ایسے یہاں پر بھٹکاؤ ہوا ہے۔ خیر، یہ ایک ضمناً یہ بات آئی تھی۔ نماز میں رفع الیدین کا تذکرہ آتا ہے۔ نماز میں ایک چوری ہے، جو لوگ نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے جو لوگ گھٹالا کرتے ہیں نا،
وہ دراصل وہ نماز کے چور ہیں. وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی اس تعلق سے پہلی ایک حدیث میں پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے نماز میں اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی دم کی طرح مت حرکت دو، خاموشی اختیار کرو. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. سیکنڈ، اسی کے دوسرے نمبر پر دوسری حدیث آتی ہے جو بیان کرنے والے وہی حدیث ہے، وہی صحابی رسول ہیں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب امام وقت نماز میں سلام پھیرتے السلام علیکم، تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو دائیں ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے، جب بائیں طرف السلام علیکم کہتے تو بائیں ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے. اور اللہ کے رسول نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نماز میں شرکس گھوڑے کی دم کی طرح حرکت مت دیا کرو بلکہ خاموشی اختیار کرو. اب یہ بتائیے، یہ حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے کہ سلام میں حرکت دینے کی بات ہے، مگر اس کو بیان نہیں کریں گے. صرف اتنا بولیں گے کہ نماز میں رسول اللہ نے فرمایا شرکس گھوڑے کی دم کی طرح حرکت مت کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا حدیث میں گھوٹالا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہاتھوں کو کتنی بلندی تک اٹھاتے تھے، طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا، اب میری طرف دیکھیے، سب میری طرف دیکھیں کیسے کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے دیکھیے، رانچی والی بولی میں ارے ہتھوا تو دیکھیے نا پہلے جی، ایسے بہت سے لوگ کرتے کہ دیکھ رہے طریقہ، دیکھ رہے کہ یہ طریقہ ہے، کر دیے. کچھ لوگ یوں کر دیے. تو یہ رفع الیدین میں چوری ہے، یہ گھوٹالا ہے. ٹھیک ہے، تو کون سا طریقہ سب صحیح ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو صحیح مسلم آپ پڑھیے، خالی پڑھنا بھی پڑے گا آپ کو، کبھی کبھی دھیان دینا ہے پڑھائی پر بھی. اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین میں حذو منکبیہ، یہ کندھے کو بولتے ہیں، کندھے کے برابر اللہ کے رسول اٹھاتے تھے، کندھے کے برابر. آج جو رفع الیدین میں چوری کرتے ہیں نا، تو ان کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو ایسے ہوتا ہے. دیکھ غور کیجیے گا، دونوں ہاتھوں کے کیفیت کو دیکھیں، ایسے بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ. یہ بھی رفع الیدین میں گھوٹالا ہے. آپ ابن ماجہ میں آئیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ حذو منکبیہ کندھے تک اٹھاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کی کیفیت کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے اندرونی حصہ، یہ ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہوا کرتا تھا، قبلہ کی طرف. تو آج سے تھوڑی اصلاح کر لیجئے اور رفع الیدین میں گھوٹالا مت کیجئے. دونوں ہاتھ کو ایسے نہیں کرنا ہے کہ قبلہ کی طرف ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے بلکہ کندھے تک لانا ہے. ایسے جب اٹھائیے گا نا تو انگلیوں کا آخری سرا یہ کان کے لو تک بھی پہنچ جائے گا. کچھ لوگ تو ایک دم پلینے سے اڑنے لگتے ہیں اس میں، ایک دم سیدھے. اللہ، ارے بھیا کان پکڑنے کو رسول اللہ نے سکھایا ہے، آپ جو کلمہ پکڑ رہے ہو یہ کر رہے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ ایسے کرو گے تو دو فحش غلطی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی کا رخ کنپٹی کی طرف آ رہا ہے، اور رسول اللہ کے ہتھیلی کا رخ کنپٹی میں نہیں ہوتا. دیکھیے آپ کچھ تجربہ کر لیجیے، دیکھیے. دوسرا، اللہ کے رسول کان کے لو تک جاتے تھے، کان کے لو کو چھوتے نہیں تھے. تو نماز میں یہ چھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غلطی. اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا جائے، اگر جس کو مجبوری ہے تو اسلام نے مجبوری کے لیے چھوٹ دیا گیا ہے. رکوع کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں اس کی پیٹھ ایک دم اونٹ کے کوہان کی طرح نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. کوشش کیجیے، اگر آپ کی پیٹھ میں کمر میں درد نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو آپ اپنی پیٹھ کو پورا سمتل بنائیے مکمل طور پر. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی نظر سجدہ گاہ پہ ہوگی. بہت سے لوگ نماز میں رکوع میں ہوتے ہیں نا، تو ان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں میں ہوتی ہے.
انگلی میں ہوتی ہے، آگے کی انگلی میں ہوتی ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی پیٹھ کو سمتل کریں گے، ایک دم مکمل سیدھی رکھیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے سجدہ گاہ پہ نگاہ رکھنا ہوگا۔ دیکھو کیا، اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا سجدہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا گھٹنے کے پاس دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، اور یہ گردن، سر اور گردن کے نیچے پورا سینہ، دونوں ہاتھ کے آگے کر دیں گے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے نا، صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اتنی جگہ ہوتی تھی، وسیع جگہ ہوتی تھی کہ 20 سے بکری کا بچہ آسانی کے ساتھ گزر سکتا تھا۔ تب ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ کیجیے گا اور دونوں ہتھیلی کو گھٹنا کے آس پاس میں رکھ دیجیے گا تو وہ فراقی نہیں ملے گی، وہ جگہ نہیں مل سکتی ہے، تو یہ اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کہاں رکھیں گے؟ تو طریقہ کیا ہوگا؟ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہتھیلی کو آپ چہرے کے برابر میں جب آپ رکھیں گے تو یہ جگہ بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے گا سجدہ کرتے ہوئے یہ دونوں کہنیوں کو پیٹ میں سٹا دیتے ہیں، آرام ملتا ہے، پورا وزن ہاتھ میں ڈال دیے اور کوکھ میں کہنی کو سٹا دیے، اب اطمینان، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنی کو کوکھ میں سٹانے سے منع فرمایا ہے، پیٹ میں سٹانے سے اللہ کے رسول نے کہنی کو منع فرمایا ہے، لہذا ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح تورک کے تعلق سے بہت سے مصلیوں کو نالج نہیں ہے۔ تورک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں جب آخری تشہد میں جب ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کا دایاں پاؤں کھڑا ہوتا اور بائیں پاؤں کو اس کے نیچے سے نکال کر کے بیٹھتے، اس کے نیچے سے نکال کر کے۔ تربیتی مجلس ہے تو تھوڑا سا اس کو ٹائم بھی ختم ہو رہا، دیکھیں یہ طریقہ، یہ سجدہ کر دیں، یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں نا، دایاں میرا پاؤں کھڑا ہے، اس کو دیکھیں یہ کھڑا، اس کے نیچے سے ہم نکالیں، یہ ہو گیا توکل۔ بائیں سرین پر یا کولہے پر اللہ کے رسول بیٹھتے تھے اور کیا کرتے ہیں کہ دایاں پاؤں کھڑا رہتا تھا، اس کو تورک بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں یا 3 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں ایسے کرتے تھے۔ اب 2 رکعت والی نماز کون سی؟ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ ہو گیا، یا فجر کی نماز، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ عرب علماء کہتے ہیں 2 رکعت والی نماز میں تورک کا صحیح ثبوت نہیں مل پاتا ہے، کلیئر طور پر ثبوت نہیں مل پاتا ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ اسی طریقے سے نماز میں تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو شہادت کی انگلی کو ہلانا، حرکت دینا۔ بہت سے لوگ انگلی سے بھی گواہی دیتے ہیں، اور انگلی کی حرکت کب کرتے ہیں؟ جب التحیات میں پڑھتے ہیں، اشہد، انگلی اٹھ گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، نیچے گر گئی، صحیح بولتے ہیں نا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصلاۃ ایک کتاب لکھی نماز پر، ڈیٹیل سے اگر کبھی آپ کو توفیق ملے تو اس کو پڑھ لیجئے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نوٹ لکھا ہے کہ اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر گرانا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ تمام روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آخری تشہد ہو یا پہلی تشہد ہو، آپ جب سے بیٹھے ہیں التحیات شروع کر رہے ہیں تبھی سے انگلی کا اشارہ 2 طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دور میں ہوتا ہے تو آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں نا، ہلاتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو آپ کو روکنا ہوتا ہے، دور میں ہے، تو ایسے کر کے آپ ہلاتے ہیں نا، مطلب مت آؤ۔ کبھی کبھی آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی، بلانے کا اشارے سے بلانے کا ہوتا ہے، تو آپ اشارہ کر کے یوں کرتے ہیں نا، تو پتہ چلا اشارہ 2 طرح ہوتا ہے، ایک تو ہلا کر کے حرکت دے کر کے اشارہ ہوتا ہے، اور ایک خاموشی کے ساتھ اشارہ ہوتا ہے۔
اور حدیث میں اشارہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے آپ شہادت میں اگر اشارہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھیں نا، ہم نے خود دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ اسپرنگ فٹ کر لیا، بٹن دبا دیا، جب تک بٹن دوسری مرتبہ دبائیں گے نہیں تب تک چلتا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ تھوڑا سا ہر چیز میں اعتدال ہے، تو بہت زیادہ اطمینان سے آپ حرکت کیجئے یا اٹھا کر کے رکھیے، لیکن افضل اور بہتر ہلکے انداز میں حرکت دینا چاہیے۔ لیکن لا الہ اشہد اللہ الہ پر اٹھانا اور اللہ پر گرانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ان کے بعد انہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور یہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کی اتباع کرنے لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ضرور بضرور ان کو غی میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے، بہت ساری باتیں ایسی رہ گئی جو ضرورت تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، ابھی اذان کا سمے ہو چکا، 15 تو ہو گیا ہے ابھی، دیکھیے اچھا ادھر والا گھڑی کو دیکھ رہے۔ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے یہ پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے۔ اس آیت پہ ذرا آپ غور کیجئے، ترجمہ ہم نے ایک دم بچہ والا کر دیا آپ کو، ایک دم آپ کی ٹھیٹ والی بولی میں۔ ترجمہ اور ایک بار کریں گے، اور اصل کچھ پوائنٹ کی طرف ہم آپ کو نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ، ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ، ناخلف کس کو کہتے ہیں آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ناخلف کیوں بن گئے یہ؟ انہوں نے اپنی نماز کو ضائع کیا، برباد کیا، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے، خواہشات کی اتباع کیے۔ پہلے نماز کو ضائع کا ذکر کیا، اس کے بعد خواہشات کی اتباع کا ذکر کیا، اور یہ کسی عالم کا یا کسی محدث کا قول نہیں، یہ تو رب العزت کا قول ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا ضائع کیسے ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا دخل خواہشات کی۔ ضائع کے فوراً بعد اللہ نے خواہشات کی اتباع کا بات کیا نا، تو پتہ یہ چلا کہ خواہشات کی اتباع سے نماز ضائع ہوتی ہے، خواہشات کی اتباع سے۔ اور خواہشات کی اتباع کا پہلا رول، خواہشات کی اتباع کا پہلا رول پرمپرا ہے، پرمپرا ہے۔ باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کہاں سے آ گئے بھائی؟ اتنے بڑے چبدی کا شوربہ ہے، اب بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، یہ پرمپرا، روایت ہے، یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ تو اتباع نفس، خواہشات نفس کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی کیا بول سکتے ہیں آپ اس کو بولیے؟ خواہشات اتباع کی پہلی سیڑھی کیا ہو گئی؟ سلسلہ وار جو چلا آ رہا ہے، باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام جو کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے علماء کرام کو، بڑے بڑے لوگوں کو، باپ داداؤں کو دلیل نہیں بنایا ہے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حدیث نہیں میں بول رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے، صحیح سنت ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں، وہ لوگ پیچھے پڑ کر کے اپنی نماز کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا اتباع ہوا و ہوس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر خواہشات نفس سے بچنا ہے تو آپ کو رجوع کرنا ہوگا کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو پھر ہم ریپیٹ کر دیں 2-3 باتیں جس سے نماز ہماری ضائع ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو سنت کے خلاف نماز ہوگی تو وہ ضائع ہوگی۔ اسی طریقے سے ٹائم پر نماز نہ پڑھنے سے بھی انسان کی پڑھی ہوئی نماز ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ یہ آخری پوائنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ٹائم پر ہم کو
اور آپ کو تمام مسلمانوں کو رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔